خادم بڑی گاڑیاں گلیں کرنا جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور فرمایا ختنہ کرنے والی جا پترا ہوئے تم ہی حضور کے سامنے آیا آپ نے ایک جملہ کر کے پوری جان لائی آخری بندہ ہو ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں حالات نہیں جان بازیاں کا مانا ہے حضور مطلب نچن لگتا ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہتی ہے بلبل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہمیں نہیں ہے یہ کہتی ہے بلبل باب جناح یہ رضا کی طرح کوئی ہندر میں بات سکتے شاید یہ جام بازیاں کا مانا یہ دیکھو جام بازیاں میرا ٹائم سی میرا کم سی میں اس واسطے ختم نبوت واسطے نہیں آیا اور جی میرے ڈھڈے درد سی میں کہاں نہیں آیا جام بازیاں کا مانا بندے نو آندا ہوئے نا ہائے ہائے رات ایک ٹانگ تے کھڑ کے رقص کرے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قیامت والے دن کرتوت توں تے میں کی توجہ قیامت کرتوت سید تے علماء تے مشائخ کو حق میں کرتا ہاں جی میں تو خود پاک رسول اللہ تواڈے نال سیدنا میری گل نہیں تسی تے پھر ہفتہ تقلیم دے مالک ہوئے میں گل تواڈی کر رہا اپنی کرتوت تسی تے میں کیتے قیامت والے دن حضور رو پڑ ہائے ہائے ایک کدی تسی سوچی جدن ماں پیو بھی ویخ کے نس پہن گے یار یار ویخ کے نس پہن اج تو زبان بھی سنبھال کے رکھ رہا ہے ہاتھ بھی اج موقع ہے حضور کے بارے میں گل کر جب تیرے روڑ کی واری آئے گی تو پیش حق مجدہ شفاعت اور ہم کو آج حضور دے واسطے ہاتھ نہیں چکتا تے دیکھدا چودھریاں بھائی پتہ راتی چودھری ہاتھ چکی پھردا سی اور پیسے خدا دا خوف کرو جب حضور دی گل آوے این انداز اپناؤ لوگ کہندے نے جھلے ہاتھ چک کے نعرہ لا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بھائی یہ گاڑی ہے 8199 حضرت قبلہ پیشوا علیہ سنت کی گاڑی وہاں جو ہے وہ کھڑی ہے تو آگے راستہ نہیں ہے 8199 والے حضرت جائیں اور گاڑی دائیں بائیں کریں کیونکہ حضرت بیمار بھی ہے توجہ وانا افضل الناس خروجا اذا بعثوا میرے جائے مولوی جنہوں الحمدللہ کہ والناس تک قرآن دی ترکیب بھی نہ دی ہوئے انہیں اپنا انچی ٹیپ لے کے حضور دے ہائے 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 بلے سوال کر دیتا ہے مولوی ہے پہلے انچی ٹیپ لے کے بیٹھ کے یہ نہیں جانتے تھے تیرے در کا درباں ہے جبریل درباں ہے جبریل اعظم امام مصطفی ہر نبی و ولی ہے جس کے لیے عرش اعظم وہ سہارے مقام کی گلی ہے
کرتا ہوں یا حبیبی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت شفاعت کرے حشر میں جو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے قدرت بھی یہ آجی اعلیٰ حضرت چلے ہو حضور کے بارے کبھی زندگی تصور بھی نہیں کرنے کا میرے جو ایک مولوی ہے جنہیں 5 فٹ تو بدبو آنگی انس بن مالک کو میں پوچھا تو 10 سال حضور کی خدمت کی تھی حضور نے پسینہ بھی آیا ہونا تو کی انداز سے مولوی تن سمجھ نہیں ما شمم تو مسکن تب تو فی روایت امبرن کان عطیب میں مارا کے رسول میں کیا پوچھتے ہو نہ میں نے کوئی عطر سونگا نہ کوئی کستوری سونگی نہ کوئی امبر سونگا نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر امبر زمین عبیر ہوا مشک اور غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر رہی ہے ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں بتایا تھے کہ گھنٹے ہمیں پیڑ پیدی ہوئے سیدہ دے دربار پہ آکے مولوی ہمیں اچھلتا سی اصل خطاب پہ حضرت کا ہونا ہے ہاں جی جمال ملت کا میں تو تمہیں پتہ ہے نا اللہ دی قسم میں سننے واسطے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کوئی مقصد نہیں مدد تو سے پرچی آئے واسطے تو بیٹھے ہوئے جی مولوی پرچی منگنا ہے میں منگنے سے کچھ بھی نہیں آیا شاہ کے سیدہ کو آیا بھئی قیامت والے دن تسی دس دن کہ جی ساڑھے سامنے بھی یہ بھونک دے سی عزت ہوتے پہلا دن تمنا ہے فرمائیے بس اتنی بات کوئی مقصد اور کوئی نہیں حضور پتنی پرچی کو کی لئی پھر دیں کرو تیرے نام پہ جان اس تو بات گل مک گئی ختم نبوت حملے تو بات کبھی تصور کو نہ کر سکتا خدا نے بندے ہو چھپلی دور بہ کے آگ نو پھوکا مارے وہ بھی جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا حضور نہ ہوندے تھے خلیل اللہ کے جو ہوندے انہاں دی جلن والی آگ نو چھپلی خالی پھوک مارے تے نبی دے بارے نیت بدنیت ہو جائے اللہ دی نسل نو سزا دے حضور دی ختم نبوت تے جن حملہ کیتا تسی کی سمجھدے ہو تساں ساڈی گل مذاق سمجھے پھردے ہو ایسے کوئی اپنے جوش خطابت ہی لگے ہوئے ہیں خدا دی قسم ایسی فیض آباد میں جانے عذاب آ جانا صالح علیہ السلام کی اونٹنی دی توہین ہوئی تھی عذاب آ گیا کہ امام الانبیاء دی ختم نبوت تے جب حملہ ہوا پھر ایک بندر خنزیر کا اس واسطے نہیں بنے کہ میں عطائے عرب جلائے کرب یوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب تمہارے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی کا پشامہ کا اسی نام سے ہے دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات اسی جناب سید جتے چل دیں نا وہ خاک کے بھی وہ بھی ساڑھے نال افضل ہو رہا اسی تسی بچہ ساڑھی گواہی دے دینا کیا ممکن
اے بھی کتا جڑا ٹنگا نہ ہون دے باوجود بھونکدا ہوندا اللہ اکبر کئی لوگوں نے ایویں پیٹ درجی وہ پیسے جلیا اے جنہ سیداں کول اسی بیٹھے ہاں اے نہ سیداں کول بیٹھے ہاں اے نہ کول بیٹھے ہاں اے جڑے سیدن اسی ہنے نے 21 کروڑ بنگیے تے جناب 21 کروڑ دی جتیاں پانے توجہ میں تے گل کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا روپے لے کے جب امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل وچ خیال آیا میں آخر ہندو دا پتر لکھا روپے کون دے دا اندر بیٹھے رہا اقبال کہتا پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینوں اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھنے کی ہے گل ذرا سمجھنا اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلاں کرتے رہے جب روانہ کرنے لگے نا تے حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاپوش مبارک آگے رکھے حضرت امام حسن دے حسن جب رکھے نا امام حسن کے سامنے تے وہ لکھا روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ حسن کو پیسے دے کے ہندو کا پتر میں جڑے خاندان دا نا ساڑی تے کوئی جتیاں سیدھیاں کرے تے میں کھاتا سنا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس واسطے 21 کروڑ دیے تے سید جتیاں پاندے تسی ساڈی قیمت بھی چنگی لگتی اسی جنہ دا کام کرتے ہیں نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے ہم پھر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی میں اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا اعلیٰ حضرت کو علمی کہہ دیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں کو جنت ایک مقام ملے گا نا تو وہ کہیں گے فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اعلیٰ حضرت فرمائیں بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس میں مجھے تو کبھی اچھا جی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرما دینا بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے سے مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس واسطے یہ تو پریشانی والی بات پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے کھاتا پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا میں کہا کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے کہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تانی تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اس واسطے یہ پریشانی والی گلا کوئی نہیں تھی روٹی کون دیتا جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایا آئے تو لب جو دعا تھی میرے منتے کا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منتے کا بھلا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ وفا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا
سبحان اللہ سبحان اللہ جس مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا گلا کرنے آئی ہیں کرو پیڑا ہور تے تھکیاں ہور بے شک دوائیاں ہور تے درد ہور ہے تو کوئی گل نہیں کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے. مولی خادم تو لاہور میں رہتا ہے, کچھ چھپے ہوئے تو نہیں. نہ میں کسی کدی دورے تے گیا, نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے. ہاں جی سید ہے تو کرنا, میں تو کچھ بھی نہیں, تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے, لیکن اسلام اسلام ہے. ہاں جی جے رسول اللہ نال کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تو پوری دنیا دے موضوع سخن بن جائے. کیا بات کیا کہتے ہیں, کوئی شک نہیں. کیا بات. وانا اول الناس خروجا ملا, اے میرے آقا نے خود اپنی شان بیان جی صحابہ میلاد منایا, میں کہ جلیا حضور اپنا خود میلاد منایا. یہ بھی کوئی 1400 سال کے بعد کے ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کہے کہ جی صحابہ میلاد منایا. سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا, انہاں نال کر رہا جنہاں کوئی پریشانی ہوئی. تانوں تے کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا عبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. عزت چاہتے ہو نا قیامت والے دن, میرے آقا نے فرمایا ساری عزتوں دیا چابیاں اس دن میرے ہاتھ وچ. آج ذلیلہ نال لگ کے تسی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کردے, حضور فرماندے جنت دیا چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ چھوڑی. قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جڑا میری ختم نبوت تے حملہ کیتا, تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی. کہ باس نہ ہو سکتی مولی خادم نے تو گال کڈے تے اچھی گل ہو سکتی, باس مباسے ہو سکتے ہیں. جدو رسول اللہ دی بات آئے, لو جی میں تے گل کر لگا. اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں وچ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے ہون, شکاری کتا. روی ان بعد عمراء المغل تنصر فحضر جماعت من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظنني يريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فقال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زردمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل. مولی خادم تا انسان ہے, اسے تا کتے بھی چپ نہ رہے. کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں مسلمان, کبھی جی میں بھی عاشق رسول اللہ. امام کہنے ہیں, امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے, انہوں نے عیسائیوں دے پوپ آ گئے, پادر آ گئے, پادری آ گئے, انہوں نے سارے مغل آ گئے, انہوں نے جرنیل آ گئے, انہوں نے پوری برادری آ گئی. جڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہوں نے پادری پوپ دے سر تے رنگ لاگ جا بھئی تو عیسائی ہو گیا. جب ایک پادری نو جوش آیا, انہوں نے کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا. انہوں نے کہا آج نہ ایتھے ممتاز قادری, نہ علم الدین, نہ داتا علی اجمیری, نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب, نہ سلطان الہند, نہ مجدد الفسانی, نہ اعلی حضرت بریلوی, نہ پیر میر علی شاہ, نہ غازی تنویر قادری, نہ حافظ عدیل, نہ حافظ عاشق, کوئی بھی کوئی نہیں. اج حضور کے خلاف گل کرو, اج انہوں کنے کہنا ہے؟ پادری نے پتہ نہیں سی ورفانا اللہ کا ذکر ہے. اسی حضور فیض آباد نہ جاندے تو پیرا نہیں سی ہونا, اور کوئی چلا جانا سی, پیرا تو ہونا ہی ہونا سی. ازل لکھیا ہوئے سی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا ہے. تو سب کی سمجھ آ گئی, برانٹ گرفتاری کرنا مولی خادم پیچھے ہٹ جائے گا. میں تو میں نے کس نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں, میں کہتی جا رہا ہوں, آپ کے ورانٹ نہیں ہوئے. میں کہا ورانٹ نہیں, ورانٹ پھانسی تھا جس دن حکم میں آسی تو اس دن بھی لبیک کہہ دے گا. ایک کسی اور نو کراؤ جا کے,
چو نا اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول نو بھی سمجھ آئی ہوئی انہیں بھی کہا چو نا کی مطلب ہویا میں پہلی لڑی کھڑیا اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی کیا بات ایڈیوں نے گفتگو کی تھی حد مارن دی تھی انہوں نے کہا مولی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی اصل میں ناموس رسالت انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل عیب ہے پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جب رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو ایسے نہیں ہوگا ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پھر میرے لیے تاج اس خاک پر چلے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے اس صف پہ کھڑے ہیں ہمیں کوئی چور کہے ڈکیت کہے بدعنوان کہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی در ملاقات ہو گئی شاعر دربار ایسی باتیں نہ کرو ہم گناہگار ضرور ہیں غدار نہیں ہیں باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے دوبارہ کفر تو گرا ہے ٹرمپ آئیں تھوڑے پیسے پہ منگا واپس کہتا ساڑھے پیسے واپس پہلی بار ٹرمپ پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد اور ٹرمپ نے کیا پلیتو تو انوائٹڈ ڈالر دیتے سن بھائی دین کٹو تو فیض آباد مولوی کو ٹینڈ کر کے آ گیا راجہ ظفر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح انہاں دا استعفیٰ لینا بھی صحیح تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح سبحان اللہ اے راجہ ظفر الحق آخر قبرہ ٹنگاں سنو سمجھ لیتی شکر ہے بڑھاپے جو انہوں گل نہیں سمجھ شکر راجہ آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چل گئے تو سمجھ آ گئی نہیں تو کئی بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی پہ کہ حکا پی کے کہنے مولویاں بڑا غلط کیتا ہے میں کہا تو حکا پی تینوں بھی پتہ بڑھے بیٹھ کے نا بھی حکا ٹوری ہوتے ہیں حکا پینے والے نو کی پتہ کھوتا کی جانے بول گند کی کیا بات کمال پھر وہی باتیں کرتے ہیں خادم حسین رضوی اتھے مرے یا لاہور مرے حضور کی بات کر کیا بات بس کر یہ تو کفارہ ہونا چاہیے پھر وہی گلا کر میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے کتیاں دے نہیں ہوندے حضور کی بات کر حضور کھوتے نے جدوں پایا نا تیل اے سانو کہنے دی مطلب ہے اے تسی اس فیض آباد کی کیتا ہے میں کہ کھوتے نو پایا نا تیل تو کھوتا اٹھ کے کان چھڑے انہیں کہا کی ہوا دیکھو نہیں جی میرے کان پٹے میں کہا جانا تیرا پیٹ تو درد ٹھیک کیتا ہے کہتا ہے کان پٹے کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے یہ دیکھو جی میرے کان پٹے اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے میں تیرے ڈھڈے درد پہ سی اور تیل تو پرانا سے اندر لٹا کے تن پتہ ہے کھوتے تے پیٹے درد ہوئے تے زمیندار جان دیں تاری میرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے پا کے انہوں لٹا کے تو دے منہ وچ نڑا پا دیں او تو جناب جمع دے مار کے نا جمع دا پا کے تے او تے ڈنڈا مار دیں ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا تے ہضم ہویا کہ نہیں جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہے ساڑھے بار کہتے کیوں فیض آباد گئے تھے کیوں گئے تھے حضور کی ناموس کے لیے کہتے ہو کیوں نہیں کہتے اس واسطے اے کدی بھی پریشانی اے تہاڈا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولی خادم تو دو نمبری ہے نا سیدہ میں نے کٹ کے رکھ دینا سی سارے ہاں سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہاں دے گھر ہویا تے پہرا بندہ صحیح دے تے مالک انعام تے دے دے ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھا جانا جو اوکھا ویلا آوے تو چڈے پچھڑی پا کے اندر بڑھ جائے کتا وہ ہوتا جو اوکھا ویلا آوے تو کہتا باپ جا کے بیٹھ آج نعرے ختم نبوت آج نعرے ختم نبوت توجہ لبیا کیا رسول ہن نویں نویں نعرے وچ نہ داخل کرو سارے نورن اللہ نورن نعرے ایک چل دے رہا لوگ کہندی سیاسی نعرہ ہے میں کہا پتر باویں سیاسی یہ ثواب ضرور لبدا اور گل کوئی نہیں آئی تے کہندے نہیں لبیک سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باویں سیاسی ہے لیکن نہ تے اسی رسول اللہ دا لے رہے
گل کرن دو میں گل بس مکھان لگا تواڈے نال لمبی گل تو کرنی کوئی نہیں ہن انہاں دی تقریر اجے تے ہونی اجے تے تساں نشہ لینا ہے میں تے تھوڑے واسطے اجے بنا رہا راہ مار کر ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید ہن سنو حدیثاں پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ماں کیسی تھی مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھیں ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی پھر انگلیاں مبارک کیسی تھی میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا جب چلتے تھے تو کانما ینحط من سبب زمین سیمنٹ کے جنگ حدیث حضور ایتھے پاؤ میں حدیثہ ترائے پڑھن لگا اس کے بعد میری گفتگو ختم جی وہ لمحہ ہو جانا ہے میں یہ ہوں کتے والا اچھا جی الدرر الکامنہ فی اعیان المیانۃ الثامنہ او دے وچ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا ماتن پتہ لگ گیا اے کتاب دا نام ہے چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوریاں ہاں اے دا مطلب اس نام دا بھی مطلب ہے چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں دے وچ او نقل کیتیاں تے انہاں چوندیاں گلاں وچ شکاری کتے دی بھی گل چوندی سبحان اللہ انہاں کیا جناب او مرزا مغل آ گئے سٹیج لگ گیا ایک عیسائی سٹیج تے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاراں دے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل جوش آیا جعل واحد منہم ینتقص النبی ایک پادری اٹھا انہیں حضور کے خلاف گل کر دی امام کہتے ہیں ہونا کا قلب سید مربوط شکار اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے شکر ہے نہیں فرمایا قلب نکور ہلکا کتا بدے لوگ کہنا سی وہ جی ہلکا دھار کے تو غب کر کے پائے جانا ایک کیڑی کمال ہویا واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھا بوڑھی کتا بدے ہوئے شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا یہ تو پکی گل شکاری کتا نہیں لڑتا ٹھنڈا بچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سی اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہوتا اللہ فتوہ پوچھڑ نہیں گیا بھائی گستاخی ہوئی ہے اقبال کہنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس کیا بات اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا یہ تو تینوں گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات نہیں یا عشق کمال یک فن دارت اقبال کہتا ہے جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عشق کو پوچھنا میں کہا اقبال کیوں کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کی کیا بات مومنات عشق مومنات عشق رانا ممکن ہے ممکن اقبال کہنا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہر پہ ہونا تے مولی کھاتے منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہر کا دھواں بھی نہ لگے ہو نہیں سکتا اقبال کہنا دنیا جنہوں ناممکن سمجھے عشق کر کے بھی کھاندہ ہے جو سکتا کہ نہیں ہو عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے بھی 1000 فارسہ آ جان شہل آ جان ناکہ بندیاں ہو جان اقبال کہنا عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا عشق بڑا دلیر ہو کے وہ سامنے آتا ہے اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یا انہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے نا ایک بندے نے میں نے کہا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11ویں والے پیراں دا تخت لگے ہوئے رہ میں چھڑ دیتا ہوں نا سر آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تھے میں ننگا نہیں ہونا کیا بات ایسی ننگے نہیں ہوئے ننگے ہوئی ہوئے جڑے کہتے ہیں ان کو دہشت گرد ہو گئے 12,000 شہر تسی سٹے دہشت گرد اسی نو جناب کھا دے نا فخر ہے سانو
مولوی خادم پورا دھواں اندر لیا واہ 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 پورا کیا بات 12,000 شالہ دھواں اندر میرے گئے نہ میری ایک کمزور ہوئی نہ میرے گردے نے ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے گیا میں کہ بندے نے پتر پڑھ سیدھے سیدھے میں ڈاکٹر کہنے لگے فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ میں اگر ٹیسٹ کرنا تو ٹائم ہی کوئی ہوں میں ٹیسٹ کرانا اسپتال لگا گیا لوگ کیا لو جی بہانے بنا کے لمبا پہ گیا اے واقعی کوئی پیسے لے کے آیا میں اپنے گردے رو کیا میں کہ سیدھے ہو جاؤ تسی سے میں ذلیل کرا دینا میں ہوں اسپتال داخل ہوئے تو لوگ کہنا ہے بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور اتنے دن بیمار نہیں ہوئے ہوں کہ جو ہے میں واقعی آج رکھ کے نا جی گردے نو ہاتھ ڈاکٹر میں نے کیا اے ٹیسٹ کراؤ میں گردے نو کیا میں کہ تسی سیدھے ہو جاؤ صحابہ تے شیراں نال گل کر سکدے نا یا سمندراں نال راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے میں کہ چلو اسی گردے نال گل کر لیں میں گردے نو کیا تسی سیدھے ہو جاؤ میں ٹنگا تے پہلے کوئی نہیں میں تو بھی دے دینا ہے تو میں ڈائلسس سے لگ جانا ہے تو سیدھے ہو جاؤ تجھے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں حضور دے کام کر رہا ہوں دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نال بھی تیز کام ہو میں کام کرنے تے ایک دن ہے چاج دے مار جاؤں گے ہفتے 2 بار ڈائلسس شروع ہو گیا میں کی ہونا ہے پھر ڈائلسس والے نہیں بندے ہوندے اور ایسی میں جا مار جانا آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا تو تسے کہنا وہ بڑا افسوس ہوا تو مر تو انج بھی جانا ہے چاج نال نہ مریے لو جی امام کہتے ہیں وہ کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگ گیا واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو رہی اسمبلی ممبروں کو سمجھنا ہے کہ نبوت کا مسئلہ کیا کتا کہنا بھی میری زبان کم دی امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا فلما اکثر من ذالک جدو حضور کے خلاف نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ القلب امام نے لکھا سونے دی زنجیر نہ بدے ہوئے ایسی سونے دی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے سونے دی زنجیر نہ بدے جدو انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این سٹی میں کہا کتا تینوں سونے دا خیال نہیں سی آیا اتنے اسمبلی ممبران اسمبلی دا خیال آیا تو ختم نبوت دا خیال نہ آیا کیا بات تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا اتنے تو کہنے سن دوبارہ سیٹ پتہ نہیں لبڑی کہ نہیں لبڑی ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے واہ لکھا سلام کتے تیرے ہوتے قیامت والے دن کتا بھی آ گیا نہ کہے گا حضور میں گڑے والا سونا نہیں ویکھیا ہے نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں اللہ اکبر گل بڑی اساس ہے اپنے اندر یہ نہ سمجھنا سی کوئی تھوڑے کو میں تو ویسے بھی منگن دا قائل کوئی نہیں ووٹ منگدا میں تو تانوں آرڈر کر رہا ہوں کہ پرچی حضور دے دین نو دیو انشاءاللہ آرڈر کر رہا ہوں تانوں ہاں جے قیامت والے دن گھوڑے دی لد توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا وہ پیشاب بھی تلنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تہاڈی پرچی نہیں تلنی ہاں جی جی پیشاب گھوڑے دا تلنا ہے تے جڑی پرچی حضور دی ختم نبوت واسطے گئی او دا وزن کتنا بڑھ جانا اسی انہاں نوں گال نہیں کڈنی نہ انہاں تے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور دے دین نو اینڈ دیوے پاکستانی کہ انہاں دا 2018 سارے دا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گناہگار ضرور ہیں پتروں غدار نہیں کہنا سیدہ نو پرچی دو سید میدان نے جانتا ہاں اسی ویسی تو نال ایویں سوئے قطار میں کچھ ناکا ہے اسی تو ایویں اونٹنی بغیر ناکے دا نکیل تو تنی ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لینے لگے کام سیدہ دا تسی میدان چاہو اسی تواڈے نال کھڑے ہاں ساڈی ڈیوٹی مسیتی ہے تے تسی رات دینا میں تواڈی مسجد دے جھاڑو دیندا رہاں اسا بھی یا بادشاہی مسجد دا جھاڑو لا دینا میں پورے دن دی ڈیوٹی جے دینی ہاں جی میں ویل چیئر نال بھی جھاڑو دیندا رہاں اور کی کر رہے ہیں تسی کی سمجھو اسی سمجھنے واسطے لگ پھرتے ہیں نا ایک گلا نہیں تو ان کو غلط فہمیاں پائیاں جا رہی ہیں اسی صرف حضور کی عزت واسطے آ رہے ہیں اور اسی انہوں نے جواب دینا ہے ٹرمپ نو بھی جواب دینا ہے مودی نو بھی جواب دینا ہے ختم نبوت کے سارے غداروں کو جواب دینا ہے کہ بس بھائی بس 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی گلیاں واسطے دیتی بجلی واسطے دیتی اے پرچی محمد عربی کی ناموس اور ختم نبوت لو جی کتا انہیں جمپ لایا سونے کا زنجیر توڑیا سٹیج تے جا چڑھیا جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا ماہو انہیں انہوں چانڈ ماری کہنے لگا ہوش کرو یہ ڈیوٹی اج میری نہیں لو جی
ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار ہوتے صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور دا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہاں تے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونے میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر جدو کتے نو کٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا کیا بات ہے 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 کتے نو انہاں کٹیا چنگا تے فخلصوا منو انہاں کٹ کٹ کے نا ہن تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا ہاں جی وہ ٹنگاں بھی بند دیتی ہونے نے بھائی یہ کتا تو بڑا خطرناک ہے یہ تو پہ جانا مذہبی لوگوں بھی پہ جانا یہ معزز لوگوں بھی پہ جانا انہاں دوبارہ بند دیتا فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد واہ واہ بجائے اس کے کہ ساڑھے نال کھڑے ہوندے کہ جناب تسی لاہوروں چل کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے اور منڈی مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھاتی حضرت بھی انجھے دھوتی بن کے اتنے تشریف لیا انجھے جناب میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی مجمع میں جا کے بہ گئے تھے سبحان اللہ حاضرین نے جو بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار کتا تینوں تاں تو نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النصرانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا یہ تو کتا ہے انہوں نے کہا پھر لڑیا کیوں میں انہوں نے کہا یہ تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کردے میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا یہ میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا کہ سونے کا زنجیر توڑ کے میں نے پہ گیا ثم عاد الى ما كان فيه امام کہنے وہ پادری پھر سٹیج پہ چڑھیا دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی فاطال اور گل سے لمبی کی تھی فوسب القلب مرة اخرى انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دتیاں اور جا کے پھر سٹیج پہ چڑھیا انہوں نے چڑھ نہیں ماری فقبض على زردمته انہیں اس کی گردن نپی اور لوگوں نے آن تو پہلے فقلا اس کا سر تن سے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہم کہتے ہیں اس کتے دے اس کام دا فائدہ کتنا ہویا ممتاز قادری دے اس عمل نال پوری دنیا ناموس رسالت مسئلہ اجاگر ہویا ساڑھے فیض آباد بینڈ نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا باہمیں انہوں دیا جو زبان نہیں ہونا کھلی تامی اینجن کہتے ہیں تاج دارے کیا بات ہے ہاں جی چارپائی تھی بھی لیٹے ہوں نا تو ساری گڈی باہروں لے گئے تاج دارے ختم نبوت وہ اپنی ماما نو ویکھ کے نا اینجن ہاتھوں تک کرنے ماں اے گھر باہر ہو گئی میں بھی یہ کہنا کیا بات کیا تو جو ایدہ فائدہ کی ہویا امام کہتے ہیں آئے سنو سارے عیسائی ہونے جدو بیکھیا نا کتے نے حضور دی عزت پیرا دیتا فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 مغل 40,000 تاتاری مجمع میں اٹھ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لو جی اے تو ہے شکاری کتا اور ہلکے کتے دی گل سو واہ کتے ہو واہ تو آنو سمجھ آ گئی ہائے 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 ہلکا کتا تو ایتھے پجائے تھے کی کہنے پائے جڑا ہلکا ہو گیا ہلکا ہی کہنے ہلکا صحیح میں کہہ رہے ہوں ہلکا کتا لو جی ہلکا کتے دی اور گل سن امام شامی لکھیا کتا ہلکا ہو گیا پھر قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جڑا مسلمانوں کے ملک پناہ لے کے رہے سے قریب تو گزریا کتا ہلکا سی کتے انجی بھی پہ جاتے تو ایسی گل میری گڈی کے ایک باری پہ گئے پکی گل ہے منڈے کو پوچھو میں اپنے گھر دے وال اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی نو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تے میں گستاخ رسول نو کتا کہہ دیتا جدو میں سویر دی نماز ٹائم اپنے گھر وال بڑھیا نا نویں کوٹ تو تے کتا جناب ایک سفید تے گڈی میری اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نو کہہ ٹائر تھلے دے اینو کی ہویا وہ کہنا ہے ٹائر تھلے نہیں آندا ہے اچھل اچھل کے او چلے جاندا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی نو پہ گیا میں مسجد وچ آ کے بریک لائی تے میں منڈے نو کہا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے یہ کتا اج لڑے بغیر دل جاندا اللہ اللہ پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی کتا تا میری گڈی نو پیا انج نہیں پھر میں یاد آیا تو میں پھر دروازہ کھول کے نہ اپنی ٹنگا باہر کڈیاں کتا سامنے بیٹھا سی میں کہ یار غلطی ہو گئی ایندہ نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل پیا
کتا میری گڈی نو تاں پہ سی انہیں کہا تو گستاخ رسول نو ساڑھے نہ تشکیل دیتی اسی کیا صحابہ کافر نے بھونکے اسی تے صحابہ کافر نے بھونکے ایسا امام الانبیاء نو بھونکنا سی اے سارے منڈے میرے نالے چوچی چیچے گواون سارے وہ میں جب انہوں کیا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈاک کے نائن آستا آستا چل کے گڈی گلی مڑ گئی انہوں نے کہا بس میں تنویہ دسنا سی اندہ احتیاط کری اے تو میرے نال واقع ہویا ہے خود میرے اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے لو جی جھلے کتے دا واقعہ سنے امام کہنے نو کتا پیچھے لگ پہ جھلا او زمین آگے آگے تے او جھلا کتا پیچھے پیچھے فداخل البحرہ تھوڑے کو کیڑی نہر گزر دیئے تھے ساروں کی نہر جو رجا چھاڑ ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جلہ چلا گیا ہونا امام کہا دیں جا تمہیں سر بال کٹیا ینتظر ہو گیا کیا تے کتا انتظار کر رہے ہیں اور کافر کی کہنے لگا فقال زمیو وہ زمی سر بال کٹ دے جھلے کتے نو کہتا یا قلبو انہیں کہا کتیا جے تو میں نو ایمن ایمن چھڑتا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ان لڑنا ہی امام کہنے فوال القلب یادو مشاہ یمشی دا مانا مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو ادوان دا مانا اننے واہ دوڑنا امام کہنے کتا مڑے آتے اننے واہ پچھا نسیا انہیں کہا جھلا ضرور جنہ دا نا تو لیا میں بھی انہوں نے جانا کیا بات اور سمجھ آئی کل میری عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممدد ولا بالقصیر المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطاهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاشق القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب غير التفت معه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وعليمهم عريقة واكرمهم عشيرة نراء بداهة هابا ومن خالته معرفة احبا يقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثله یہ تے مولا علی ہونے امام حسن بھی بڑھ سن عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصفنی منا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجود تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشار ان فرقت عقیدت فرقہ وإلا فلا يجاوز شاره شحمته ذنائه إذ وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الخواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أطنى العرين له نور يحسبه من لم يتعمل وشمك الصلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباع البطن والصدر حريد الصدر بعيد ما بين منكبين لحم الكراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصدرين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزنبين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء
جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. لو جی ہونے امام حسین کو ہاں جی ہونے امام حسین کو ایک دن اور بھی لمبی حدیث امام پہلے تو دو چار الفاظ ہو یہ میری پہلی حدیث امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں تو کوئی موقع آئے گا میں پوچھا گا لالا جی یہ جان دیو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین تو میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے ابا جی ہاں اے بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کر بڑے چھوٹے کو روایت اے روایت بھی لاؤ جی میں اس اسلام دی گل اے دے وچ حضور پورا نظام ہے مصطفی بیش میں جڑی حدیث پڑھن لگا اے پورا رسول اللہ دا نظام این جی اوز کی آج لوگ گلاں کردے امام حسین فرماندے میرے نانا جان سب تو زیادہ اودے نوں پسند کردے سن جڑا امت دا بوجھ چاہندا سی اعظم اے آج این جی او سارا کچھ تے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہندے اے بیوہ کو مشین دی جا رہی ہے یہ تو سیدہ روزانہ پتہ نہیں لنگر کتنے لوگ کھا دے رہے کیوں جی ہاں جی اے تو گل ہی کوئی نہیں جڑی تسی اسی تو خزانے تے بوجھ کوئی نہیں اسا ملک نہیں لٹیا ہاں جناب لٹیا انہاں کولوں پوچھو ہاں مولوی خادم تو جناب ہن وی اچار نال روٹی کھا لیندا کیا بات ہونی میں مرچاں کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا لیں کوئی نہیں سالن پکیا میں کہ مرچاں کٹ کے جا سارے پکیا تھا میرے کہنا ایک روٹی تے مرچاں دے نال جناب ساویاں مرچاں کھا کے تے سبحان اللہ پوری رات سفر کردا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا کدی بھی چوستے نہ چلی گل نہیں بالکل ہاں جی 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا کیا بات میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہے عن الحسن ابتدا وچ سے کرے گا عن الحسن بن علی قال سالت خالی ہند بن ابي اعلى وكان وصافا عن حليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ناشد ان يصف لي بنا تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال والقمر ليله البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسالوا عما سالت ووجدت قد سال اباه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سالت ابي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان اذا ابى الى منزلي جزا دخوله ثلاثه اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلون فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائبة وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويولفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يدفي على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة يغفل ويمر لكل حال عنده وتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز
الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحا وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس فيعمل بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه فعبده في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس قصده وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاتوا متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويبصرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. سبحان الله. لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول اللہ. میں گزارش کروں گا انہی الفاظ پہ